अस्सलाम वालेकुम। आपको हम अपने चैनल यूट्यूब जॉब्स एंड इन्फो नेटवर्क में खुश आमदीद कहते हैं। मीज़ान बैंक की जानिब से मीज़ान शिप प्रोग्राम का आगाज़ किया गया है, जिसको बैच 7 का नाम दिया गया है। तो इसमें बेसिकली मीज़ान बैंक की जानिब से एक इंटर्नशिप का ऐलान है, जिस पर पूरे पाकिस्तान से कंट्री वाइड फ्रेश ग्रेजुएट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई आपने कैसे करना है, इस मकसद के लिए हमने इनकी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन की हुई है, जहां से आपने अपना अकाउंट क्रिएट करने के बाद प्रोफाइल रेडी करनी है, फिर आपने पोस्ट के ऊपर अप्लाई करना है। तो बाकायदा वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसे सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको आइंदा आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन हासिल होती रहें। और हमारा व्हाट्सएप चैनल भी वीडियो के लिंक में दिए गए लिंक के ऊपर क्लिक करके ज्वाइन कर लें। तो अब चलते हैं वीडियो का, हम बाकायदा आगाज़ करते हैं। तो ये हम मौजूद हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे आप खुद भी रीड कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ये क्राइटेरिया मेंशन है कि फ्रेश ग्रेजुएट्स, ठीक है, फ्रेश ग्रेजुएट्स यानी कि 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन जिनकी है और वो फ्रेश हैं, अनएक्सपीरियंस्ड हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं, और दूसरे तो कर ही सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मिनिमम सीजीपीए है, तो वो आपका 2.16 होना चाहिए। अगर आपकी परसेंटेज है तो परसेंटेज के मामले में आपका 60% आपकी परसेंटेज होनी चाहिए या इससे ज़्यादा। तो उसके बाद लिखा हुआ है कि 26 ईयर्स, ठीक है, मतलब आपकी उम्र जो है वो मैक्सिमम 26 साल होनी चाहिए, 26 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो मज़ीद ये मेंशन है एज रिलैक्सेशन 1 साल के लिए, इन उम्मीदवारों के लिए 1 साल की रिलैक्सेशन भी ऐड की जाएगी, और इसका ड्यूरेशन जो है इंटर्नशिप का 3 से 6 मंथ का हो सकता है। उसके बाद स्टाइपेंड इस पे मेंशन है 25,000 रुपये आपको महाना वजीफा भी दिया जाएगा, मतलब इंटर्नशिप के दौरान, और आपकी तरबियत भी। तो बेसिकली ये जो इंटर्नशिप होती है किसी भी डिपार्टमेंट की जानिब से, इसका मकसद आपको जस्ट कमाई यहाँ पे स्टाइपेंड देना नहीं होता, ये तो देते ही देते हैं, लेकिन इसका मकसद मेन ये होता है कि आपको ट्रेंड किया जाता है। ट्रेनिंग के बाद जब आप अपना यानी कि फुलफिल कर लेते हैं ट्रेनिंग, उसके बाद जब भी कोई जॉब्स उस इदारे के थ्रू आती हैं तो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है। तो ये मेन मकसद होता है इंटर्नशिप का किसी भी इदारे की जानिब से। तो कंट्री वाइड यानी कि पूरे पाकिस्तान से ही लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने की लास्ट डेडलाइन 28 जून 2026 है। तो अप्लाई आपने कैसे करना है, उस मकसद के लिए आपने इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, आपने अपने मोबाइल में या कंप्यूटर में गूगल क्रोम को ओपन करना है। बल्कि आपने इसी वीडियो के नीचे हम लिंक दे देंगे इसका, ठीक है ना, एप्लीकेशन फॉर्म का। आपने उसके ऊपर जैसे ही क्लिक करना है, आप इनके होम पेज पे यहाँ पे आ जाएंगे। तो होम पेज पे जैसे ही आप आएंगे, यहाँ पे थोड़ी सी लोडिंग होगी, तो ये इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद ये दो अकसाम के यहाँ पे ऑप्शंस बने हुए हैं, ऑल जॉब्स का और न्यू जॉब्स का। आपने ऑल जॉब्स के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद जितनी भी मीज़ान बैंक की जानिब से जॉब्स आई हुई हैं वो आपके सामने शो हो जाएंगी। फिर आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है मीज़ान शिप प्रोग्राम 2026 बैच 7। इसके ऊपर जस्ट आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपके सामने इस जॉब की डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगी, जो मैंने अभी आपको रीड भी करके सुनाई है। उसके बाद आपने एंड पर चले जाना है, यहाँ पे लिखा हुआ है अप्लाई नाउ। इसके ऊपर जैसे ही आपने क्लिक करना है, थोड़ा सा वेट करेंगे, फिर आपने अपनी यहाँ पे ईमेल लिखनी है, ठीक है। ईमेल लिखने के बाद आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक, तो यहाँ पे आप ईमेल लिख के जैसे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, आपकी जो रजिस्टर्ड ईमेल होगी उस पर एक मेल चली जाएगी बैंक की जानिब से, सॉरी ओटीपी चला जाएगा। फिर वो आपने ओटीपी यहाँ पे लगा के वेरीफाई के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ही वेरीफाई करेंगे, उसके बाद थोड़ी सी मजीद लोडिंग के बाद आपके सामने ये इंटरफेस शो हो जाएगा। अब आपने यहाँ पे लिखे हुए हैं काफ़ी सारे स्टेप्स, जिनमें सबसे पहले कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, उसके बाद अल्टरनेट कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, फिर आपकी डाइवर्सिटी इन्फॉर्मेशन है, एड्रेस है, उसके बाद सेंसिटिव पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, एकेडमिक्स एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, वर्क एक्सपीरियंस, एप्लीकेशन क्वेश्चंस, ठीक है। अब ये जो कुछ स्टेप्स हैं आपने ये यहाँ पे फिल करने हैं। तो ये ऑलरेडी यहाँ पे जैसे जैसे आप फिल करते जाएंगे, ये जो ग्रीन है ये सब पे मतलब लागू होता जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे सबसे पहले आपका नाम आ जाएगा, ठीक है। नाम आपका ऑलरेडी यहाँ पे आ जाएगा। तो उसके बाद मिडल नेम अगर आपका कोई है वो आप यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद लास्ट नेम आपका यहाँ पे आ जाएगा। ये लिखने के बाद आपने स्क्रॉल डाउन करना है। तो फिर यहाँ पे आपने अपने फादर का नेम लिखना है, फिर आपकी ईमेल यहाँ पे ऑलरेडी आ जाएगी, जो आपने अकाउंट क्रिएट करते हुए लगाई थी वो फैच हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद अपना फ़ोन नंबर आपने यहाँ पे लिखना है। पहले तो आपने कंट्री कोड यहाँ पे सेलेक्ट करना है, उसके बाद फ़ोन नंबर जो है वो आपने मैनुअली आगे लिख देना है। ये लिखने के बाद आपने मज़ीद स्क्रॉल डाउन करना है।
تو نیچے آپ یہاں پہ اپنا الٹرنیٹ نمبر بھی لکھ سکتے ہیں. اس کے بعد ڈائیورسٹی انفارمیشن میں آپ کی آ جاتی ہے جینڈر، سب سے پہلے میل ہیں یا فیمیل ہیں جو بھی ہیں، ٹھیک ہے. اس کے لحاظ سے آپ یہاں پہ سلیکٹ کر دیں گے. تو پھر آپ نے مزید اسکرول ڈاؤن کرنا، پھر یہاں پہ کلک کر کے آپ نے میرٹل سٹیٹس سیٹ کرنا ہے کہ آپ یعنی کہ میرڈ ہیں، ان میرڈ ہیں، ڈائیورسڈ ہیں، جو بھی آپ کے کیس میں ہوگا وہ آپ سلیکٹ کر لیں گے. اس کے بعد ایڈریس کی انفارمیشن آ جاتی ہے، یہاں پہ آپ نے پاکستان ہی سلیکٹ رہنے دینی ہے. پھر آپ نے یہاں پہ ایڈریس لائن نمبر 1 میں اپنا کمپلیٹ ایڈریس لکھ دینا ہے. تو اگر آپ کا ایڈریس ایک لائن سے ابو ہے، زیادہ ایکسیڈ کر جاتا ہے، تو وہ لائن نمبر 2 میں لے آئیں گے. اس کے بعد لائن نمبر 3 بھی آپ کو دی گئی ہے. اس کے بعد یہاں پہ اپنا صوبہ سلیکٹ کریں گے کہ آپ کا کون سا صوبہ ہے. اس کے بعد سٹی یہاں پہ لکھ دیں گے. پھر آپ نے اپنی سٹی کا پوسٹل کوڈ یہاں پہ گوگل سے نکال کے یہاں پہ لکھ دینا ہے. اسکرول ڈاؤن مزید کریں گے، پھر آپ نے یہاں پہ سینسٹیو پرسنل انفارمیشن میں آ جاتی ہے کہ آپ کی جو CNIC کارڈ ہے اس کی آپ نے انفارمیشن یہاں پہ بتانی ہے. یہاں جیسے ہی ایڈ نیشنل آئیڈینٹیفائر کے اوپر کلک کریں گے، پھر آپ نے اپنی ڈیٹ آف برتھ بتانی ہے. جو وہ آپ سے پوچھیں گے وہ آپ نے لیگل بتا کے وہاں سیٹ کر دینا ہے. یہ چیزیں بتانے کے بعد مزید اسکرول ڈاؤن کرنا ہے. اب یہاں پہ باری آ جاتی ہے ایکیڈیمکس اینڈ پروفیشنل کوالیفیکیشن. سب سے پہلے آپ نے ایڈ ایجوکیشن کے اوپر کلک کرنا ہے. آپ کے سامنے کافی سارے باکسز خالی نظر آئیں گے. اب آپ نے سب سے پہلے تو اپنی ڈگری سلیکٹ کرنی ہوتی ہے. تو یہاں پہ آپ نے جسٹ اپنی ہائیسٹ لیول کی کوالیفیکیشن ہی ایڈ کرنی ہے، کیونکہ اس میں میٹرک انٹر نہیں ایڈ کرنی ہوتی. ٹھیک ہے، جو بھی آپ کی ہائیسٹ لیول کی کوالیفیکیشن ہے آپ اسے سلیکٹ کر لیں گے. اب عام طور پر BA یا ایسوسیٹ ڈگری پروگرام چل رہے ہیں، تو یعنی کہ گریجویشن کی بیس پہ تو ہم اپلائی کر رہے ہیں، تو اس لیے ہم نے یہ ایسوسیٹ ڈگری پروگرام ہی سلیکٹ کر لیا. اس کے بعد میجر سبجیکٹس جو ہے وہ یہاں پہ لکھنے ہیں کہ آرٹس کے ساتھ کی ہے یا سائنس کے ساتھ یا کوئی اور سبجیکٹ کے ساتھ آپ نے کی ہے گریجویشن. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ نے نیچے انسٹیٹیوشن نیم لکھ دینا ہے کہ کس انسٹیٹیوشن سے آپ نے ڈگری حاصل کی ہے. یہ لکھنے کے بعد نیچے جو ہے مزید اسکرول ڈاؤن کریں گے، یہاں پہ اسٹارٹ ڈیٹ آئے گی. ٹھیک ہے نا، اسٹارٹ ڈیٹ سب سے پہلے یہاں پہ منتھ سلیکٹ کریں گے. اس کے بعد اسٹارٹ جو ہے وہ ایئر یہاں پہ سلیکٹ کر لیں گے. اس کے بعد اینڈ ڈیٹ یہاں پہ سلیکٹ کر لیں گے. مثلا اگر آپ نے 2024 کی جنوری میں اپنی گریجویشن کمپلیٹ کی ہے تو اس کی سٹارٹ ڈیٹ کیا ہوگی؟ جنوری 2022 ہوگی. ٹھیک ہے نا، جنوری 2024 جو ہے وہ اینڈ ڈیٹ ہو جائے گی، کمپلیشن ڈیٹ ہو جائے گی. یہ کی بات ہے. ٹھیک ہے، اسکرول ڈاؤن مزید کریں گے. اب یہاں پہ آپ نے بتانا ہے کہ آپ نے کس قسم کی ڈگری سلیکٹ کی ہے. تو جس قسم کی آپ نے سلیکٹ کی ہوگی آپ نے اس کے اوپر سمپلی ٹک لگا دینی ہے. تو آپ نے جو بھی کیا ہے اس کے لحاظ سے ٹک لگا دیں گے. اسکرول ڈاؤن مزید کریں گے، اپنی ڈگریز 1 بائی 1 ایڈ کر دیں گے. تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ ڈگری کمپلیٹ ہے یا ان پروسیس ہے، انکمپلیٹ ہے، جو بھی ہے. ٹھیک ہے نا، اس کے لحاظ سے آپ سلیکٹ کریں گے. یہاں پہ ٹائٹل لکھ دیں گے. پھر آپ نے کیا بتانا ہے کہ یہ جو آپ ڈگری ایڈ کر رہے ہیں کہ آپ کی یہ ہائیسٹ لیول کی ہے، یا مطلب اس سے بعد آپ مزید کوئی اور ڈگری بھی ایڈ کرنا چاہتے ہیں. تو اگر آپ ساری ڈگری ایڈ کر لیں، اینڈ والی ایڈ کر رہے ہوں گے، تو آپ نے یس کے اوپر کلک کرنا ہے. اس سے پہلے جتنی بھی کوالیفیکیشنز آپ ایڈ کر رہے ہوں گے اس کے دوران آپ نے نو کے اوپر ہی کلک کرنا ہے. تو یہاں پہ ایڈ ایجوکیشن کے اوپر کلک کرتے ہوئے ساری انفارمیشن اپنی ایجوکیشن کی بتاتے جائیں گے. پھر آپ کا جو بھی ایکسپیرینس ہے وہ ایڈ ایکسپیرینس کے اوپر کلک کر کے اس کی انفارمیشن بتاتے جائیں گے. پھر اسکرول ڈاؤن کریں گے. یہ کچھ آپ کے سامنے آپشنز بنے ہوئے ہیں. سب سے پہلے اپلیکیشنز کویسچنز ہیں. ٹھیک ہے، اس میں آج جو حافظ قرآن اس کے لحاظ سے یس یا نو میں جواب دیں گے. وہ آپ سے بیسیکلی کویسچنز پوچھ رہے ہیں کہ آپ حافظ قرآن ہیں یا نہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد اینی ریلیٹیوز، آپ کا اس بینک میں کوئی ریلیٹیو ہے، کوئی رشتہ دار کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. اس کے بعد آر یو درس نظامی، آپ نے مطلب اگر درس نظامی اسلامی کوالیفیکیشن حاصل کی ہوئی ہے اس کے لحاظ سے یس یا نو میں جواب دیں گے. اس کے بعد پوچھ رہے ہیں کہ ڈو یو پوسیس اینی فزیکل ڈسیبلٹی. اگر ڈسیبلٹی فزیکل آپ کی ہے تو یس کر کے اس کی انفارمیشن یہاں پہ بتا دیں گے، ورنہ نو پہ کلک رہنے دینا ہے. مزید اسکرول ڈاؤن کریں گے. اب یہاں پہ پوچھا جا رہا ہے کہ سٹی اپلائیڈ فار، یعنی کہ آپ کس سٹی کے لیے اپلائی کر رہے ہیں یہاں پہ. ٹھیک ہے، اس کے لحاظ سے آپ نے یہاں پہ کافی ساری سٹیز مینشن ہے. جو بھی مطلب جس سٹی میں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی یعنی کہ اپوائنٹمنٹ ہو، آپ نے وہ سٹی یہاں پہ سلیکٹ کر لینی ہے. یہ سلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ بتانا ہے کہ آپ کی جو لاسٹ کوالیفیکیشن تھی اس کا کمپلیٹ رزلٹ اویٹڈ ان پروسیس وہ کیا ہے. ٹھیک ہے، کمپلیٹ ہو گئی ہے تو کمپلیٹ کے اوپر کلک کر دیں گے. تو یہاں پہ پوچھ رہے ہیں آر یو اویلیبل فرام
یعنی کہ یہ ٹائم ڈیوریشن آپ کو دیا گیا ہے، آپ اس وقت ہمیں دستیاب ہوں گے کہ نہیں، آپ نے ہر صورت میں یس ہی کرنا ہے۔ اگر آپ نو پہ کلک کریں گے تو اس کا مطلب ہوگا کہ آپ انہیں ٹائم نہیں دے سکتے، پھر اپلائی کرنے کا کیا فائدہ؟ ٹھیک ہے، یہ آپ نے یس کرنا ہے، اس کے بعد سبمٹ کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے، تو آپ کا اپلائی کمپلیٹ ہو جائے گا۔ آپ کو اپنی ای میل پر ایک میل بھی چلی جائے گی میزان بینک کی جانب سے کہ آپ نے اپنا اپلائی کمپلیٹ کر لیا ہے۔ تو ایسے آپ نے اس جاب کے اوپر اپلائی کرنا تھا۔ اب یہ کہ اگر آپ کی شارٹ لسٹنگ ہوتی ہے، اگر آپ کمپٹیشن میں پاس ہوتے ہیں، کمپیٹ کرتے ہیں دوسروں کے ساتھ، تو پھر آپ کو میل کریں گے، بصورت دیگر آپ کو وہ ریسپانس بینک والے نہیں کرتے۔ تو اس میں زیادہ تر ایکسپیرینس میٹر کرتا ہے، آپ کے ہائیسٹ لیول کی کوالیفیکیشن ہونی چاہیے۔ اب فرض کریں انہوں نے کہا کہ آپ مطلب گریجویشن جس نے بی اے کیا وہ بھی اپلائی کر سکتا ہے، لیکن اپلائی کرنے والوں میں زیادہ تر ایسے بندے ہیں جنہوں نے ایم کام بی اے کیا ہوا، یعنی کہ بینکنگ کے ریلیٹڈ کوالیفیکیشن کمپلیٹ کی ہوئی ہے، اس کی بیس پہ جنہوں نے اپلائی کیا ہے، تو وہ آپ کو بلائیں گے نہیں، نہ ہی آپ کو کوئی ریسپانس کریں گے۔ حالانکہ آپ کا اپلائی تو ٹھیک ہوا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کمپیٹ نہیں کرتے، آپ کی کوالیفیکیشن اس لیول کی نہیں ہوتی جو لیول آپ کے مخالفین کا ہوتا ہے۔ تو اس لحاظ سے اپلائی کرتے جائیں، مقدر آزمائی ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں انشاءاللہ آپ کو ریسپانس آ ہی جاتا ہے۔ تو ایسی ہی ویڈیوز کے لیے کائنڈلی آپ یہ چینل سبسکرائب کر دیں۔ اگر آپ کو ویڈیو ہماری پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔